امیر مقام کون ہے؟ مسلم لیگ نون کے خاطر ہم نے امیر مقام کے لیے بہت سے قربانیاں دی ہے، لیکن ابھی تک وہ جاہل بندہ جو کر رہا ہے پارٹی کے ساتھ، وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ امیر مقام ایک ڈیل کے تحت آیا ہے مسلم لیگ نون میں، اور اس نے ڈیل کر دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو پیار سے ختم کر دوں گا، اور اس نے پیار سے ختم کر دیا۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے پی میں 2 بار حکومت آ چکی ہے، لیکن یہ بندہ جب آ چکا تو اب ہمارے مسلم لیگ نون میں 2-3 سیٹیں رہ چکی ہے، باقی مسلم لیگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ بندہ صرف بزنس کرتا ہے، یہ بندہ تو نہ مسلم لیگی ہے اور نہ مسلم لیگ نون سے ان کا کوئی تعلق ہے، یہ کاف لیگ کا بندہ ہے۔ اور اب بھی سارے کے پی کے میں ہمارے سینئر رہنما مسلم لیگی کو ناراض کر دیا، بے عزت کر دیا، ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتے ہوں۔ نائی دیکھو، یہ پیراشوٹ کے ذریعے پی کے لوگوں کو دیکھو، ان کو مسلط کر دیا اور ہمارے رہنما کو مجبوراً استعفے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم نے پشاور میں ان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی تو ہم نے وہاں پر لوٹے لے کے آئے تھے، کیونکہ یہ ایک لوٹا ہے اور یہ سب سے بڑا لوٹا ہے، اور لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے۔ اور اس کا ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی نے بھی دیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں جب ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، جیت رہے تھے، لیکن شمنیار کے بجائے مرتضیٰ عباسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اس کے لیے کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے، اور ان کو بتایا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن وہ اپنے غلطی کے بجائے پیر امیر مقام کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ حرام کے پیسے کے لیے دے رہا ہے۔ امیر مقام صوبے میں ان کے بیٹے جو کرتے ہیں، وہ عیاشیاں جو کرتے ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ اگر ہم ورکر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ امیر مقام کے بیٹے جو ہمارے صوبے کے کچھ خواتین اور لوگ ان کے لیے سپلائی کرتے ہیں، ان کا اگلے بھی احتجاج میں بھی میں ان کے جو خواتین ہیں ہمارے اور ورکر آئیں گے تو آپ سب کو بتائیں گے، ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ صوبے میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ امیر مقام نے کوئی بندہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے تیار نہیں ہے، کونسلر کے ٹکٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر مقام نے پارٹی کے یہ حل کر دیا ہے۔ اور ہماری خواتین ونگ کی رہنما ایک طاہرہ بخاری اور دوسری صوبیہ، یہ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹی میں کیا کرتی ہے، کس لیے آئی ہے، کس لیے اس کو ایم این اے ایم پی اے بنوایا ہے، ان کی کام کیا ہے پارٹی میں؟ زیادہ تو میں ان کے بارے میں نہیں بولوں گا کیونکہ ہم پٹھان ہیں اور عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ امیر مقام جب مسلم لیگ نون میں آ رہا تھا تو اس وقت میں ایم ایس ایف کا ڈویژن پریزیڈنٹ تھا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو مسلم لیگ نون سے ہم سے بھی سینئر ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ہمارے سینئر ورکر 40-40 50-50 سال مسلم لیگیوں کو نظر انداز کر کے پیراشوٹروں کو لے کر آتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، ان کو وعدے دیتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی بتائے گا، مرکزی رہنما بتائے گا، جو فنڈ امیر مقام کو آپ ریلیز کرتے ہو کبھی ان سے یہ پوچھے ہے کہ یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ رہنما موجود ہے، ملاکان کا رہنما پیر اعظماد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ان کا ممو وفات ہو چکا تھا، 11 بجے جنازہ تھا، لیکن جنازے کو چھوڑ کر ادھر آیا ہے۔ ابتباد کے لوگ موجود ہیں، اورگزائی کے لوگ موجود ہیں، سوات کے موجود ہیں،
میں بذات خود بنو سے تعلق رکھتا ہوں. یہ بتائیے نا کہ آپ نے فنڈ کہاں لگوایا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز ہے؟ کیا یہ نیب، یہ ایف آئی اے، یہ جو ادارے بنے ہیں، یہ غریبوں کی چمڑی وہ اترنے کے لیے بنی ہے؟ ان لوگوں کو کیا کوئی قانون کے سامنے لے کے آئے گا؟ کیا امیر مقام سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ فنڈ کہاں لگوایا ہے؟ آپ نے بیٹوں کو عیاشی کے لیے لگوایا ہے شانگلے میں؟ یہی کون پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں. میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، احسن اقبال صاحب کو، اب بھی میں نے اس پریس کا انویٹیشن سینڈ کر دیا ہے. اس نے دیکھا بھی ہے، پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. میرے پاس کچھ چیٹ بھی پڑے ہیں نا، جو ہمارے ساتھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیٹی بنوائیں گے، لیکن ابھی تک کمیٹی نہیں ہی بنی. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہمارے جو خواتین ایم پی اے اور ایم این اے آتے ہیں نا، ان سے کسی نے ابھی تک، ہمارے پارٹی رہنما نے ایک سوال نہیں کیا کہ آپ کس طرح ایم پی اے بنتے ہو، کس طرح ایم این اے بنتے ہو، کہاں سے آتے ہو، کون ہو، آپ کی تعلق کہاں سے ہے، آپ کا رشتہ کدھر سے ہے. یہ پارٹی برباد ہو چکی ہے. آئندہ الیکشن میں یہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ شاید مرتضیٰ اپنا سیٹ بھی جتوا دے تو میں آپ کے سامنے یہ زیادہ تر یہ پٹیاؤ والوں کی طرح تو نہیں بولتا ہوں. میں یہاں اسلام آباد میں پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کے سامنے بولوں گا کہ وہ اپنا سیٹ بھی نہیں جیت سکتا ہے، کیونکہ اس نے پارٹی کو جتنا برباد کیا نا، امیر مقام کا ساتھ دیا ہے مرتضیٰ جاوید عباسی نے، مرتضیٰ عباسی نے بھی ساتھ دیا ہے اس میں. میں مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں، میں احسن اقبال صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نروال کے جنرل سیکرٹری نہیں ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل سیکرٹری ہو، تو ہمارے لیے کمیٹی بناؤ. ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دیں گے، کیونکہ ہر صوبے کا ہر پارٹیوں کے الیکشن ہو چکے ہیں، ہمارے پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا ہے. اگر امیر مقام میں غیرت ہے تو آئیے نا، بیٹھیے نا، ورکروں کے سامنے آئیے نا، الیکشن لڑے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا اوقات ہے پارٹی میں. مسلم لیگ نون تو ورکروں کے پاس ہے، آپ کے پاس تو کاف لیگ اور یہ پی 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 کے لوگ آ چکے ہیں، کچھ جمعیت کے لوگ آ چکے ہیں. آپ تو بزنس کے تحت آ چکے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیشہ مرکز میں آتی ہے، تو یہ اس لیے آیا ہے کہ وہاں پہ میں کوئی مشیر یا وغیرہ وہ عہدہ دے گا نا اور میں اپنے بزنس چلاؤں گا. ان کو پارٹی نے کیا کرنا ہے، مسلم لیگی نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہی ناراض ہوں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، مجبوراً استعفیٰ دے گا یا خاموش بیٹھیں گے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ امیر مقام صاحب، مجھے آپ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ نے کتنے ٹکٹ تقسیم کیے تھے؟ ٹکٹ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دے دوں کہ یہ ٹکٹ صرف لے لو، بس کھڑے ہو جاؤ، اگر 5-6 ووٹ آئے یا نہ آئے تو بس نہ آئے. 20-22 ٹکٹ تقسیم کیے تھے اور کچھ نہیں کیا اس نے. ہمارے صوبے میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے لوگ دھڑے دھڑ آ رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے جو امیر مقام نے پارٹی کے ساتھ کیا، میں میاں محمد نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو نکال دو. یہ مسلم لیگ ہی نہیں ہے، اس نے مسلم لیگ تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اگلے پریس کانفرنس میں یا احتجاج میں وہ نام بھی سامنے لے کے آؤں گا جو امیر مقام کے بیٹے کے لیے یا ان کے لیے جو سپلائی کرتے ہیں، میں ان کا نام بھی لے کے آؤں گا. اس بار میں ان لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ، لیکن میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خواتین کے ذریعے مجھے کال نہ کرے. یہ مسلم لیگ نون ہے، ہم شیخ ہیں، ہم پٹواری ہیں، ہم کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی غلط ورکر نہیں ہیں. آپ کے اتنے اوقات ہے کہ آپ ایسے کام کرتے ہو، ایسے غلط کام نہ کرے.
اگر ہمت ہے تو آئیے نا ایسے اسلام آباد پریس کلب میں سامنے بیٹھ دیجئے ہمارے ساتھ. کیا آپ غلط ہے یا ورکر غلط ہے؟ اس نے ایک پشاور میں میڈیا والوں کو کہا تھا کہ یہ تو 20-25 سال کا لڑکا ہے، یہ مسلم لیگ نون عوامی پارٹی ہے، یہ لوٹوں کی پارٹی نہیں ہے. اگر ورکر ہوتے ہیں تو لیڈر ہوتے ہیں، اگر ورکر نہیں ہوتے تو کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے، اگر عوام نہیں ہوتے تو پارٹی نہیں ہوتے ہے. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، انسان سے، انصور سے، کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیے نا میرے خلاف الیکشن لڑے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکے میں کتنا دم ہے، لیکن آپ میں دم نہیں ہے. آپ تو پیسے کے ذریعے لوگوں کو لے کے آتے ہو. کل بھی آپ لوگوں نے چینلز پہ دیکھے ہوں گے، ابتباد ورکر کنونشن میں خری پور سے، پشاور سے تقریباً 300-400 لوگوں کو لے کے آئے تھے، لیکن پھر اس میں کیا ہنگامہ ہوا تھا؟ گو امیر مقام گو مرتضیٰ گو کو نعرے لگے تھے، میڈیا کے سامنے تھی. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ. اور مرتضیٰ عباسی سے ایک بار میں پیر کہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگی ہے نا، تو آپ نے غلطی مان لو، آپ نے غلطی مان لو، آ جاؤ اور ان کا ساتھ چھوڑ دو. اور جو کمیٹی ہم نے پشاور میں بنائی تھی، میں مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دے. اگر ایک مہینے کے اندر اس نے ہمارے باتیں پر غور نہ کیا تو اس بار ہم ڈی چوکائیں گے. تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم شہر ہے واپسی جانے والے نہیں ہیں، ہم پشتون ہیں، اور پشتون جو زبان دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں دیتے. زبان کٹ جاتے ہیں لیکن اپنی زبان سے مکر نہیں جاتے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے لیے کمیٹی بناؤ، ہمارے باتوں پر غور کرو، اور سب سے پہلے ان امیر مقام کو نکلوا دو، صوبیہ کو نکلوا دو، مرتضیٰ عباسی کو ہٹاؤ، تو پھر ہم بات کر دیں گے. اگر نہیں، ہم ڈی چوک میں آئیں گے اور ڈی چوک میں ہزاروں لوگوں کو لے کے آئیں گے. یہ اس پریس کانفرنس کے سامنے میں آپ لوگوں سے، میڈیا والوں کے ساتھ زبان دیتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے کہ ان کی سوچ سے بھی باہر ہو. اور میرے جو ساتھی ہے، جو کمیٹی ممبرانس ہے، وہ آپ سے کچھ باتیں اگر کرنا چاہتے تو وہ کریں گے. تو ان کی بھی ابتباد کے، مردان کے اور اگزائی کے، ملکان کے لوگ موجود ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے کچھ بات کر دیں گے.